جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پارلیمان نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے اور اس ریزولوشن میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت جو عدلیہ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرے۔ اب یہ کتنے اراکین نے یہ ریزولوشن پاس کی، کس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ عدلیہ کے خلاف ہو رہا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس وقت میں سفر کر رہا ہوں اور جس وقت مجھے موقع ملا اس وقت میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ بنا رہا ہوں، اور ابھی میں موٹر وے سے اترا ہوں اور ایک چیز میں شروع میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں دو جگہ سے ٹول پلازے سے بھی گزرا، موٹر وے کے اوپر بھی آیا۔ لوگ جو ہی اپنا ٹول پے کرتے ہیں یا موٹر وے سے اپنی پرچی پے کرتے ہیں اور ان کو وہ جو رسید ملتی ہے وہ بھی بیریئر کراس نہیں کرتے تو نیچے پھینک دیتے ہیں۔ یہ مطلب کیا انسانوں کے معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم لوگ جو ہیں وہ اس رمضان کے مہینے میں بھی صفائی نصف ایمان ہے کہ صرف ہمیں اپنے گھر کو اور اپنی گاڑی کو صاف رکھنا ہے کہ پرچی بھی ہم ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے کہ گھر میں جا کے کوڑا دان میں پھینک دیں گے، اسی وقت ہم ادھر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا اور متعدد جگہ پہ ہوا، تو اسی وجہ سے ابھی سفر کر کے آئے تو پہلے میں نے کہا یہ چیز آپ سے شیئر کی جائے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جناب یہ جو قرارداد آج پارلیمنٹ کے اندر پیش کی گئی یہ کس کے کہنے پہ پیش کی گئی؟ جناب اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، یہ جو سارا منصوبہ بنایا گیا اس کے پیچھے بڑا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ جی ہاں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی، یہ طریقہ کار ہی زرداری صاحب کا ہے کہ اپنی ہر چیز کو آئین اور جمہوریت اور پارلیمان کے پیچھے چھپا دو۔ اگر ان پہ کرپشن کا الزام لگے تو جمہوریت خطرے میں، اگر ان سے کہا جائے کہ آئین کے مطابق الیکشنز کروائیں تو یہ پھر پارلیمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کتنے لوگوں نے یہ پاس کی اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ آپ کو میں ایک خبر دکھانا چاہتا ہوں، یہ سب نے آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر، یہ خبر ہے جناب 2012 کی خبر ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی ووٹس ان فیور آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ نیشنل اسمبلی نے جمہوریت کے حق میں قرارداد منظور کر لی۔ اور آگے اگر آپ اس خبر کو پورا پڑھیں تو اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ادارے سے تصادم نہیں چاہتے، ہم تو آئین اور جمہوریت کے لیے یہ قرارداد ہوئی ہے، پاس کی گئی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی کو ملک کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی تھی کہ زرداری صاحب کی مبینہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں، اس حوالے سے آپ خط لکھیں، اور یوسف رضا گیلانی خط نہیں لکھ رہے تھے اور عدالت کے ساتھ سلسلہ چل رہا تھا سارا، تو اس وقت بھی اس طرح کی ریزولوشنز عدالت کے مقابلے میں پاس کی گئی تھی قومی اسمبلی میں۔ تو یہ ہے زرداری فارمولہ۔ زرداری فارمولے کے تحت آج دوبارہ یہ ریزولوشن پاس کی گئی ہے۔ آج ایک صحافی نے رضا ربانی صاحب کو جناب روک لیا، ان سے راستے میں ان سے پوچھا بار بار کہ جناب آپ تو بڑے بات کرتے تھے آئین کی اور جمہوریت کے، کوئی موقف دے دیں، تو انہوں نے کہا جی میں اس پہ کوئی موقف نہیں دوں گا۔ تو اگین میں نے آپ کو کہا کہ اس کے سب سے بڑے سہولت کار جو ہیں انتخابات کو روکنے کے لیے جو سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی۔ باقی نون لیگ کا تو اپنا ہے ہی ہے، وہ آپ کے سامنے بھی ہے، دیگر لوگوں نے جنہوں نے قرارداد پیش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، دیگر جگہوں سے بھی، دیگر طاقتور حلقوں سے بھی یہ اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں حمایت ملے اور ہم کسی طریقے سے جج صاحبان کے خلاف ریفرنس دائر کریں، یہ کریں وہ کریں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا جی کابینہ نے فیصلہ مسترد کر دیا، فارغ حبیب صاحب نے بھی وہ دے دی اپلیکیشن فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت، اور ویسے بھی اب قوم بھی یہ مطالبہ کرے کہ جناب یہ جو حکومت ہے جس کابینہ نے ریجیکٹ کیا ہے یہ فیصلہ، وہ ریجیکشن کی آپ سب کے دستخط کے ساتھ بتا دیں جہاں پہ لکھا ہو کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ پارلیمان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ ٹوٹل 42 بندوں کے اس پہ دستخط ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں، بلکہ کل تو ایک معزز ممبر 4 بندوں کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کرتے رہے کہ اس سیشن کے اندر کتنے لوگوں نے شرکت کی، جتنے بھی سیشن ہوئے گزشتہ 8-10 دنوں کے دوران، جس کے اندر آپ نے بار بار اور متعدد بار دیکھا کہ جی عدلیہ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی نوٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ کتنے لوگ انہوں نے اس میں شرکت کی اور اس قرارداد کے اوپر کتنے لوگوں نے دستخط کیے۔ فواد چودھری صاحب کے مطابق 42 لوگوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، یہ سامنے آپ اس کا وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ، اور اس کو میڈیا نے بھی رپورٹ کیا۔ اچھا، اب یہ الیکشنز کروانے سے فرار میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف بیانیہ بنانے کی
جو کوشش ہو رہی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا مقدمہ بھی آیا, میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. لیکن یہ جو پارلیمنٹ کے اندر قرارداد منظور ہوئی ہے, اسی پارلیمنٹ کے اندر راجہ ریاض صاحب نے بھی کل ایک تقریر کی, انہوں نے بڑا گلہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ والے اور یہ پیپلز پارٹی والے اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں, مطلب کہ اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں, اور میں نہ ہوتا تو تم لوگ جیلوں میں ہوتے. یہ راجہ ریاض صاحب نے بڑی سچی بات کی ہے. راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ آپ چکیاں پیس رہے ہوتے, آپ جیلوں میں ہوتے, آپ کو سزائیں ہو چکی ہوتی اگر میں نہ ہوتا. اگر راجہ ریاض صاحب اس طرح عمران خان کو دھوکہ نہ دیتے اور اس طریقے سے وہ سب کچھ نہ کرتے تو یہ ان کے تو کیسز کے فیصلے ہو جانے تھے. تو راجہ صاحب نے ان کو یاد دہانی کروائی ہے کہ میری وجہ سے آج آپ کی گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں, آپ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, آپ وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں, آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے اس طرح کہا پہچاننے سے آپ نے مجھے انکار کر دیا, آپ پہچانتے نہیں, پر کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جس طریقے سے راجہ ریاض کو نہیں پہچان رہے نا, اسی طریقے سے عوام نے ان کو نہیں پہچاننا انتخابات میں, ان حکمرانوں کو. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ ہم سب کچھ کریں لیکن ہم انتخابات میں نہ جائیں, ہم اقتدار کے اوپر کسی طریقے سے بھی قابض رہیں, جو مرضی ہو جائے, لیکن اب جناب انتخابات نہیں کروانے, اس طرف نہیں جانا, الیکشنز کی طرف نہیں جانا. اچھا, اب یہ سارے کہہ رہے تو ہیں کہ پی ایم کو کہ عرض کر دو, پی ایم کو ہم کہتے ہیں کہ آپ عدالت کا حکم نہ مانیں. اب نہ مانیں عدالت کا حکم, اب اس میں کوئی اگر نائل ہوگا, جس طرح یہ قراردادیں پیش کی گئی تھی نا یوسف رضا گیلانی کے حق میں اور ڈیموکریسی کے حق میں, اس زمانے میں زرداری فارمولہ کے تحت, اور زرداری صاحب نے پھر اس فارمولے کا کیا نتیجہ نکلا تھا کہ یوسف رضا گیلانی 5 سال کے لیے نائل ہو گئے تھے. اب یہ جو دوبارہ اگلا زرداری فارمولہ چلایا جا رہا ہے, اس کے تحت اس دفعہ نائل ہوں گے جناب پرائم منسٹر صاحب, اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت کا حکم نہیں مانتے. اب یہ دیگر جگہوں سے بھی, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اپنی سپورٹ اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ججوں کے خلاف کچھ کیا جائے, ان کے خلاف ریفرنس بھیجے جائیں. جناب کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے خلاف قانون, خلاف آئین, جس کے اوپر معزز چیف جسٹس صاحب کو اس طرح ٹارگٹ کیا جا سکے. اور ان کو آگے پیچھے سے بھی پیغامات آ گئے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق کریں, آپ نے جو بھی کرنا ہے, آپ عدالتوں کا جو مسئلہ ہے وہ عدالتوں میں حل کریں. کوئی بھی ایسی حرکت کی ہماری طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہوگی جس میں آپ آئین کو روندیں, عدالتوں کو خلاف کوئی کام کریں. کسی اور طرف سے اس حکومت کو کوئی سپورٹ نہیں ملنی. آئینی اور قانونی جنگ اپنی جو آپ نے لڑنی ہے وہ ضرور لڑیں. کسی اور طرف سے میری کیا مراد ہے, میری مراد کوئی سیاسی پارٹی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اینی وے انہوں ہر طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم بھی چلیں گے اور آپ بھی آئین اور قانون کے مطابق چلیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ان کو انتخابات میں شکست نظر آ رہی ہے, اور وہ انتخابات یہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان کے خلاف مختلف قسم کے مقدمات کیے جا رہے ہیں. اب بات یہاں پہ آ چکی ہے کہ پاکستان کی سیاست تو جس پستی کا شکار تھی, اور صحافت بھی اس پستی کا شکار ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, بلکہ دونوں ہی اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں, کسی پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن اب ہماری سیاست اور صحافت بچوں پہ آ گئی, مبینہ بیٹیوں پہ, اور صحافی تشریح کر کے بتا رہے ہیں کہ ناجائز اولاد کیا ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے. اور اس نہج پہ ہم لوگ اپنی سیاست کو لے آئے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان مذہب کارڈ استعمال کرتا ہے. اگر آپ ان کی ٹوٹل سیاست دیکھیں, یہ کبھی عمران خان کے نکاح کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی اس کی مبینہ بیٹی کو, کبھی خدا نخواستہ اس کو کہتے ہیں کہ جی گستاخ ہے, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ایک معزز ممبر اسمبلی نے حالیہ دنوں میں ہی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو الزامات خان صاحب پہ لگائے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہیں. اور اب جو ہے نیا مقدمہ یہ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کا نکاح کب ہوا, کس تاریخ کو ہوا. دیکھیں اس سے آپ کو ان کی ڈیسپریشن شو ہوتی ہے کہ اور کوئی بیانیہ بنانے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں بار بار سامنے آتی ہیں. اور یہ کیوں ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سمجھنے کی چیز ہے. جو انہوں نے فورن فنڈنگ شور مچایا ہوا تھا, کل معزز عدالت کا فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس پہ عمران خان کے اوپر الزام لگایا جا سکے, کوئی اس میں غلط چیز ہی نہیں ہے, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ اس کی ہم ضمانت منسوخ کریں. یہ حکومت کی جانب سے ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی گئی تھی اور اس فیصلے میں بھی یہ کہہ دیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیوں یہ کبھی نکاح تو کبھی مبینہ بیٹی تو کبھی توشہ خانہ, عجیب بھونڈے قسم کے کیسز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اینی وے زرداری فارمولے کے تحت یہ قرارداد پیش کر کے پاس کروائی گئی ہے. اب زرداری صاحب کہیں نا کہ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کہ کابینہ میں جا کے وہ دستخط کر کے دیں بلاول صاحب کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا اور یہ میرے دستخط ہیں اور یہ میں کابینہ ایز اے کابینہ منسٹر یہ کہہ رہا ہوں, وہ کر کے دے دیں. اور اب پی ٹی آئی والوں نے بھی مانگ لیا کہ وہ دستخط کر کے دیں آپ کابینہ کا
وہ جو بھی آرڈر ہے کہ جی ہم عدالت کے حکم کو نہیں مانتے، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کس طرف لے کے جاتی ہے. جو زرداری فارمولے کی وجہ سے جو ہوا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، اب اس دفعہ زرداری فارمولے کے ساتھ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.